مثلا 27ویں شب آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر تیار کرنا قدر آسان ہوتا ہے، اگر کسی ایسے کاروبار میں نہیں پھنسا ہوا کہ جو رمضان کی راتوں کو چلتے ہیں، تو سب ظاہر ان کاروباروں میں نہیں ہوتے، تو 27ویں رات کو ویسے ہی آدمی دعا ڈھونڈتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کو سمجھایا اور کہ آپ یہ فیضان مدینہ مثلا یہیں کی فیضان مدینہ میں دعا ہوتی ہے، آپ اس کو سنیں، تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اب تو مدنی چینل نے بھی بہت سارے مسائل ہمارے حل کر رکھے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں مدنی چینل کی وجہ سے چوٹیں لگ جاتی ہیں اور گھر کے افراد جو ہیں وہ دعوت اسلامی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جو پہلے ناراض تھے وہ بھی مدنی چینل اگر کسی ہیلے سے ان کو دکھا دیا جائے یا دیکھ لیتے ہیں تو بعض اوقات یہ کہ ترکیب میں آ جاتے ہیں۔ اس سے ہیں اس طرح کی بات ہے کہ کسی گھر میں مطلب یعنی کہ وہ اجازت نہیں ملتی تھی سائیں بھائیوں کو، پھر جب مدنی چینل دیکھا تو بولا اچھا اتنا اچھا ہے، یہ لو اب تم جایا کرو اجتماع میں، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو حسب حال، حسب نفسیات، یہ گھر کے افراد کو انفرادی کوشش کے ذریعے ترکیب میں لایا جائے۔ اس میں یہ بھی سوال ہے کہ بچوں کی رکاوٹیں ہوں تو کیا کرے؟ بچوں کی رکاوٹیں کس کو نہیں ہوتی؟ تو جو اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہی ہیں تو کیا وہ سب بال بچوں سے لا تعلق ہے؟ ایسا نہیں ہے، بال بچے والی ہیں، تو یہ بھی بچوں کو پال رہی ہیں، تو جو مطلب ہے کہ اسلامی بہن اجتماع میں آتے ہوئے مطلب سوچ رہی ہے کہ بچوں کا کیا کروں گی، تو وہ بچوں کا کیا کرتی ہیں؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں اور بھی تو افراد اکثر ہوتے ہیں، تو بچے گھر کے افراد ہمدردی میں ترکیب بن سکتی ہے کہ یہ سنبھال لیتے ہیں، یا بعض اوقات ایسی اسلامی بہنیں جن سے تعلقات ہوتے ہیں وہ بچوں کو سنبھال لیتی ہیں، پڑوسی بعض اوقات سنبھال لیتے ہیں۔ اگر ہم نے سب سے تعلقات اچھے رکھے تو مشکل نہیں ہوتا اتنا، بچے 2-4 گھنٹے کے لیے سنبھل جاتے ہیں۔ سفر مدینہ پر بھی تو یہ اسلامی بہنیں بچوں کو کسی کے حوالے کر کے جاتی ہیں نا، عمرے پر بھی جاتی ہیں، حج پر بھی جاتی ہیں، تو چند گھنٹوں کے لیے اجتماع میں بھی آ جایا کریں، مدنی کام بھی تھوڑا کر لیا کریں، مدنی دورہ بھی کر لیا کریں، بچوں کسی کے سپرد کر دیا کریں۔ گھر میں ذہنی آہنگی ہو نا تو یہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو اپنے اخلاق درست کر لے اسلامی بہن، وہ لڑنا جھگڑنا اور چیخنا چھوڑ دینا، تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب تعالی علی محمد۔ بابا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی جو سوال ہوا کہ اسلامی بہن کے حوالے سے کئی ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو بھی شادی کے بعد کام کرنے میں اسلامی بہنوں کی طرف سے تکلیف ہو جاتی ہے، اب ان کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کے لیے اسلامی بھائی کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ اسی میں بہن بھی آ جاتی ہے، اسی میں والدہ بھی آ جاتی ہیں، بچوں کی امی بھی آ جاتی ہے، تو انہیں کس طرح کا گھر میں ماحول رکھنا چاہیے؟ جیسے یہ ہمارے متقب اسلامی بھائی آپ کے ساتھ یہاں بھی ہیں، ملک کے مختلف حصوں میں ہیں، جب یہ یہاں سے جائیں تو کیسے ایسی حکمت عملیاں ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کے دیگر افراد بھی جس طرح ہم ماحول کے قریب آئیں وہ بھی ماحول کے قریب آ جائیں؟ جو میں نے مدنی پھول پیش کیے اسلامی بہنوں کے تعلق سے، وہی مدنی پھول اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کارآمد ہے کہ وہ بھی گھر میں چیخنا اور برتن توڑنا پھوڑنا اور چھوٹے بھائی بہنوں کو جھاڑنا چھوڑ دیں، باپ کے سامنے آنکھیں نکالنا، ماں کے سامنے تو تڑاک کرنا چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ جب یہ انقلاب دیکھیں گے تو گھر والے خود ہی مائل ہو جائیں گے کہ ہمارا بچہ پہلے ایسا شرارتی تھا اور اب اتنا صحیح ہو گیا۔ تو اس طرح یہ کہ اگر سدھار پیدا آتی ہے نا اولاد میں تو ماں باپ کو بھلی لگتی ہے، جس نے ان کی اولاد کو سدھارا وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جس کی اولاد کی اصلاح ہوگی نا، وہ ماں باپ کبھی بھی دعوت اسلامی سے اختلاف کریں اس کا بظاہر کوئی چانس نہیں، اس لیے پہلے اپنے کردار کو درست کریں۔ ماں کو تو کہتے تھے تو آپ کہنا شروع کر دیں، بچوں کی امی کو تو کہتے تھے تو آپ کہنا شروع کر دیں۔ ہمارے عام طور پہ بچوں کی امی کو تو نوکرانی سمجھتے ہیں، وہ تو کر کے اس کو بالکل یعنی کہ حقارت کے ساتھ اس سے گفتگو کی جاتی ہے۔ عام ہمارے ماحول میں یہ کہ یعنی کہ ان کے ساتھ بھی رویہ اچھا نہیں ہوتا، اسلامی بہن کے ساتھ
بھلے امامہ باندھ لیا، داڑھی رکھ لی، لیکن یہاں ایک سے ایک پڑے ہوں گے جو تو تکار کرتے ہوں گے، جھاڑتے ہوں گے. یہ کیوں؟ ابھی تک یہ کچرا تم نے صاف نہیں کیا، یہ برتن کل کے رکھے، ابھی تک تم کو توفیق نہیں ہوئی، تم نے دھوئے نہیں، گندگی پھیل رہی ہے، بہت گندی ہے، تمہاری ماں نے تم کو تربیت نہیں دی، میرے گلے کہاں تم پڑ گئی. جب ایسا اسلامی بھائی ہوگا تو وہ پھر ظاہر زبان اس کے بھی منہ میں ہوتی ہے، برداشت بعض اوقات وہ بھی نہیں کر پاتی، تو وہ پھر چل پڑتی ہے زبان اس کی، تو پھر وہ اجتماع سے اور سب سے رکاوٹیں کھڑی کرے گی. اندر اسٹوڈنٹ ہیلے بہانے کرے گی، سب کرے گی کہ یہ خالی خالی داڑھی رکھ لی، امام باندھ لیا، اور اندر سے تو یہ وہی ہے، بالکل انہیں قصائی بنا ہوا ہے، میرے کو نوکرانی سمجھتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے. تو اس طرح دیکھ لیجئے آپ، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے سیوے داڑھی امامے والے بھی اپنے بچوں کی امی کے ساتھ بہت بدتمیز ہوں گے، میرا گمان غالب ہے. سب نہیں، لیکن یہ کہ بعض جوش میں آ جاتے ہیں اور داڑھی امامہ سجا لیتے ہیں، صحیح معنوں میں ماحول میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ماحول میں نہیں. تو ماحول میں ہوتا ہے جو ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرے، مدنی انعامات کا رسالہ پر کرے، اور مطلب دعوت اسلامی کا مدنی کام کرے. خالی وہ پریس کیا ہوا امامہ باندھ لینا، داڑھی سجا لینا اچھی بات ہے، نیک کام ہے، لیکن دعوت اسلامی والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو یہ خوش فہمی ذرا دور کر دیں تو اچھا ہے. مدنی کام کرے وہ دعوت اسلامی والا، باقی یوں تو ساری امت دعوت اسلامی سب کی ہے، بچوں کی بھی، بڑوں کی بھی، جوانوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی، ہر سنی کی دعوت اسلامی ہے. لیکن صحیح معنوں میں دعوت اسلامی جو ہے یہ اس کی دعوت اسلامی کام کرتا ہے. برا لگے 2 روٹی زیادہ کھا لے، میں نے صاف بات کر دی کہ مجھے وہ دعوت اسلامی والا اچھا لگتا ہے جو واقعی دعوت اسلامی کا کام بھی کرتا ہے. خالی مطلب باتیں بنانا، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ خوب کام کریں، یہ اس تحریک نے انشاءاللہ چلنا ہے، ہمیں تو مرنا ہے، اس نے آگے تک چلنا ہے اور لمبا چلنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان رہے، دعوت اسلامی باقی رہے. کیونکہ آخری دور وہ آئے گا کہ ایک بھی مسلمان دنیا میں رہے گا نہیں، سارے کافر ہی کافر ہوں. تو اندر چلے اس وقت دعوت اسلامی ختم ہو جائے گی. لیکن جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ہو نا، اس وقت تک یہ دعوت اسلامی قائم رہے. اللہ کرے سارے جب کافر رہ جائیں گے نا، تب ان کا جب وقت پورا ہوگا نا، تو وہ قیامت ان پر قائم ہوگی، مسلمانوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی، کافروں پر. اور جب سور پھونکا جائے گا، اس وقت کوئی اپنی دیوار لیپ رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ایک دم سے وہ سب غور سے آواز سنیں گے، اور پھر وہ آواز رفتہ 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 تیز ہوتی چلی جائے گی اور بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے کفار. بہرحال یہ کہ اسلامی بھائی کو بھی چاہیے، معتکفین کو بھی چاہیے. اب بیچارے ظاہر ہے کہ اس میں بہت نئے نئے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی بار اعتکاف کیا. یہ اپنے کردار پر غور کریں کہ گھر میں ہمارا کیا رویہ ہے، کیا انداز. اگر آپ کا رویہ وہی رہا نا تو پھر آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی. الٹا 10 دن جو آپ نے ان کا کام چھوڑا، دعوت گھر کا دکان چھوڑی، اس کا شاید ان کو صدمہ ہی ہوگا کہ 10 دن گیا، اس نے مطلب ہمارا کام کاج سب چھٹیاں کی، اس نے اتنا مالی نقصان ہوا، اور یہ وہیں کا وہیں ہے. اب ان کو بیچاروں کیا پتا کہ یہ کیا کرتا تھا. یہ جب ہلکے ہوتے تھے تو باتیں کرتا ہوتا تھا، مدنی مذاکرے ہوتے تو سو جاتا تھا. ماں باپ کو یہ تو پتا نہیں ہوتا، وہ تو بولتا ہوگا نا کہ اس کی بڑی تربیت کی ہوگی دعوت اسلامی نے. کوئی اس کی تربیت نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا. تو جو یہ سو جاتے ہیں یا یہ ادھر ادھر کر رہے ہیں نا، اپنے دھندے کر رہے ہیں جو، وہ واقعی اس طرح بھی دعوت اسلامی کو انڈائریکٹ نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ گھر والے آپ کے اندر سدھار نہیں پائیں گے تو یہ ہم سے بدظن ہوں گے کہ دعوت اسلامی والوں نے 10 دن میں اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا. یہ تو آ کر دیکھیں نا کہ تمہارا لال کر کیا رہا ہے، ہم کو بھی پریشان کر رہا ہے. تم کو زندگی بھر ستایا تھا، 10 دن اب ہم کو ستانے آ گیا. سو جاتا ہے، جب دیکھو سو جاتا ہے، سنتا نہیں ہماری. اس کو ہلکے کے لیے بلانے جاتے ہیں ہمارے خیر خواہ، ان کو بھی جھاڑ دیتا ہے. یار بار بار کیوں تنگ کرتے ہو یار، سن تو رہا ہوں. اب وہ سن رہا ہے، وہ باتیں بھی کر رہا ہے، سن رہا ہے تو اسے تھوڑی کو سنتا ہے. ٹیک لگانے سے میں منع کرتا ہوں. ٹیک لگاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اونگ آ جاتی ہے. کل میں نے شاید یہ دوپہری کا وقت تھا، ایک سائیں بھائی ٹیک لگا کر یوں تھے، نہیں مانتے نا، یہ تھے پھر یوں ہو کے قبلے کی طرف ان کے پاؤں مڑے ہوئے تھے، لیکن مزے سے سوئے بھی تھے غافل ہو کر. تو کیا یہ کریں تو سدھار کیسے آئے؟ گھر والے تو ہم کو بولیں گے نا کہ اس کو کچھ نہیں سکھایا. 10 دن 25 گھنٹے 10 دن رات دن ان کے پاس پڑا رہا، خالی باتیں. دعوت اسلامی میں کچھ بھی نہیں. وہ یہ سمجھیں گے
اور جو آیا ہوگا مطلب اسی طرح بگڑا ہوا لیکن اس کو درد ہوگا، اسے سارے حلقے سنے ہوں گے، مدنی حلقوں میں حاضریاں پوری دی ہوں گی، مدنی مذاکرے اول تا آخر سنے ہوں گے، اس میں تو گھر میں جا کر ماں باپ کے قدموں میں گرے گا، آج تک میں نے ستایا مجھے معاف کر۔ تو وہ ماں باپ تعریف کریں گے کہ واہ بھائی دعوت اسلامی نے ہمارے سرکش بیٹے کو اطاعت گزار بنا دیا، سعادت مند بنا دیا۔ تو یہ کہ جو سنے گا سیکھے گا تو سمجھ پڑے گی نا، ورنہ خالی سونے اور کھانے پینے کے لیے اگر آپ آئے تھے تو وہ تو گھر میں